فقہ کے لغوی معنی جو ہے مطلق سمجھ کے اور دانائی کے اور کسی چیز کو کھولنا اور واضح کرنا. فقہ لغت میں کہتے ہیں مطلق سمجھ کو اور دانائی کو اور کسی چیز کو کھولنا، کسی چیز کو واضح کرنا. اور فقہ کا جو لفظ ہے یہ پہلے ایک عمومی معنی میں استعمال ہوتا تھا، یعنی مطلق سمجھ، مطلق دانائی اور مطلق کسی چیز کو واضح کرنے اور کھولنے کا معنی ہے. یعنی اگر کسی بات کو واضح کریں یا کسی بات کو کھولیں، اس کی وضاحت کریں تو اس کو بھی فقہ کہا جاتا ہے. یعنی فقہ کا جو لفظ ہے پہلے ایک عمومی معنی میں استعمال ہوتا تھا، پھر یہ خاص ہو گیا علم شریعت کے ساتھ. نہیں سمجھے؟ فقہ کا لفظ پہلے ایک عمومی معنی میں استعمال ہوتا تھا، یعنی مطلق سمجھ اور مطلق دانائی اور کسی بات کو کھولنے اور واضح کرنے کے معنی میں فقہ کا لفظ استعمال ہوتا تھا. پھر یہ لفظ خاص ہو گیا علم شریعت کے ساتھ، اور جو شریعت کے مسائل ہیں ان کے ساتھ یہ خاص ہو گیا یہ لفظ، جیسے آج اصطلاح میں بولا جاتا ہے. تو اب اگر فقہ کا لفظ بولا جائے گا تو اس سے مراد ہوگا علم شریعت. علم شریعت یعنی مسائل کا علم. اور فقیہ اس شخص کو کہیں گے جو دین کی باریک سمجھ رکھتا ہو. دین کی معنی تو وہی سمجھ ہے نا، لیکن جب یہ خاص ہو گیا علم شریعت کے ساتھ تو فقیہ اس شخص کو کہیں گے جو دین کی باریک سمجھ رکھتا ہو اور دین کی صحیح جانکاری رکھتا ہو اور وہ مسائل کو کھول کر کے بالکل واضح کر دیتا ہو. جو الجھے ہوئے مسائل ہیں ان کو بالکل سلجھا دیتا ہو، کھول کے واضح کر دیتا ہو. تو فقیہ اس شخص کو کہیں گے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ پہلے یہ لفظ تھا عام، پھر یہ لفظ ہو گیا خاص علم شریعت کے ساتھ. تو آج کے زمانے میں فقہ کہیں گے علم شریعت کو، اور فقیہ اس شخص کو کہیں گے جو اس علم کا جاننے والا ہو، جو اس علم کی گہرائیوں سے واقف ہو. اس کے بعد فقہ کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ فقہ کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ اس کی اصطلاحی تعریف میں بھی دو طرح کی تعریفیں ہیں. ایک تعریف تو وہ ہے جو متقدمین نے کی ہے، سنوں گا میں. ایک تعریف تو وہ ہے جو متقدمین نے کی ہے، اور ایک تعریف وہ ہے جو متاخرین نے کی ہے فقہ کی اصطلاحی. متقدمین نے فقہ کے لغوی معنی کی طرح تعریف عموم میں جا کر کے کی، یعنی انہوں نے متقدمین نے فقہ کو علم شریعت کے ساتھ خاص نہیں کیا، بلکہ متقدمین نے جو تعریف کی ہے اس میں علم شریعت کے علاوہ دیگر علوم بھی آ جاتے ہیں. جیسے علم عقائد اس کے اندر آ جاتا ہے، اور علم تصوف اس کے اندر آ جاتا ہے، علم کلام اس کے اندر آ جاتا ہے. تو فقہ کے جو لغوی معنی ہے نا مطلق سمجھ، اس میں جو عموم ہے، اسی طریقے سے متقدمین نے جو اصطلاحی تعریف کی اس کے اندر بھی عموم ہے. وہ تعریف آپ سنیں گے نا آپ خود اندازہ ہو جائے گا کہ اس تعریف کے اندر کس قدر عموم ہے، وہ خاص علم شریعت کے ساتھ نہیں ہے. تو پہلی تعریف جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے معرفت النفس ما لها وما علیہا. یہ آپ نے پڑھی ہوگی، غالباً توضیح میں بھی یہ تعریف موجود ہے. معرفت النفس ما لها وما علیہا، یعنی انسان کا اپنے فرائض اور حقوق سے آگاہ ہونا. انسان کو یہ پتہ ہو کہ کن فرائض کو اس سے مطالبہ کیا گیا ہے اور کون کون سے حقوق
اس پر لاگو ہوتے ہیں. انسان کا اپنے فرائض اور حقوق سے آگاہ ہونا. تو یہ جو تعریف ہے، اس تعریف میں اتنا عموم ہے کہ اس تعریف کو پڑھ کر کے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ خاص علم شریعت کے ساتھ ہے. فرائض اور حقوق میں تو بہت زیادہ عموم ہے، اس میں کوئی ایسی قیود نہیں ہے جس سے پتہ چلے کہ یہ علم شریعت کی خاص تعریف ہے. تو متقدمین نے فقہ کی تعریف کے اندر بہت زیادہ عموم رکھا ہے، بہت زیادہ وسعت رکھی ہے. اور فقہ کی جو دوسری تعریف متقدمین نے کی ہے وہ ہے الفقہ فہم غرض المتکلم. یعنی متکلم کے کلام کے مقصد کو سمجھنا. فہم غرض المتکلم، متکلم کی کلام سے کیا غرض ہے، اس کا کلام کرنے سے کیا مقصد ہے وہ سمجھنا، اس کی گہرائی میں جانا. یعنی بہت عموم میں جا کر کے تعریف کی. اب یہ ہے کہ وہ متکلم جو کلام کرتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ خاص علم شریعت کے ساتھ خاص ہو. علم کلام بھی اس کے اندر آ جاتا ہے اور دیگر جتنے علوم ہیں وہ بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں، کیونکہ تعریف اتنی ایک تو مطلق کی اور بہت زیادہ عموم میں جا کر کے کی. فہم غرض المتکلم، متکلم جب کلام کرتا ہے تو اس کے کلام کی سمجھ اور اس کے کلام کے اندر کیا گہرائی ہے اور کیا تفصیل ہے اس کو معلوم کرنا. یعنی متقدمین کی تعریف بہت زیادہ عمومی ہے. اور تیسری تعریف جو کی ہے وہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے. انما الفقیہ المعرض من الدنیا الزاہد فی الآخرۃ البصیر بعیوب نفسہ. کہ فقیہ وہ ہوتا ہے جو دنیا سے اعراض کرنے والا ہوتا ہے. فقیہ ہوتا ہے جو دنیا سے اعراض کرنے والا ہوتا ہے. الزاہد فی الآخرہ، اور آخرت میں رغبت رکھنے والا ہوتا ہے. البصیر بعیوب نفسہ، اور اپنے نفس کے جو عیوب ہیں ان پر گہری نظر رکھنے والا ہوتا ہے. تو انما الفقیہ المعرض من الدنیا الزاہد فی الآخرۃ البصیر بعیوب نفسہ. تو اس تعریف کو بھی اگر دیکھا جائے تو یہ تعریف بھی بہت زیادہ عمومی ہے. یعنی ایک مطلق دانا اور عقل مند اور سمجھدار شخص کی جو ایک کیفیت ہونی چاہیے، یعنی جس کے اندر سمجھ ہو اور جو گفتگو کو اچھی طریقے سے سمجھ سکے اور اس کی اپنے اوپر بھی نظر ہو، تو وہ سب اس میں آ سکتے ہیں. یعنی آپ اس تعریف کو دیکھنا ہے، الفقیہ المعرض من الدنیا الزاہد فی الآخرۃ البصیر بعیوب نفسہ. علم تصوف کی جھلک بھی اس میں نظر آتی ہے. یعنی اپنے عیوب پر اس کی نظر ہو اور دنیا سے اعراض کرنے والا ہو اور آخرت پر رغبت رکھنے والا ہو. یعنی یہ تعریف خاص علم شریعت کے ساتھ نہیں ہے، لیکن متاخرین نے جو تعریف کی ہے اور جو تعریف آج کل کتابوں میں لکھی ہوتی ہے وہ تعریف خاص علم شریعت کے ساتھ ہے. یہ جو تعریف ہے میں نے ذکر کی عام طور پر یہ آج کل کتابوں میں نہیں لکھی ہوتی. فقہ کی کتابوں میں جو آپ کو تعریف ملے گی وہ یہ ملے گی: العلم بالاحکام الشرعیہ الفرعیہ من ادلتها التفصیلیہ. یہ لکھی ہوتی ہے نا، العلم بالاحکام الشرعیہ الفرعیہ من ادلتها التفصیلیہ. اس تعریف سے پتہ چلتا ہے کہ خاص فقہ کے ساتھ ہے. اس کی جو قیود ہے
ان قیود کو دیکھ کر کے پتہ چلتا ہے یہ علم شریعت کے ساتھ خاص ہے. وہ جو ایک عمومی کیفیت تھی اور ایک عمومی معنی میں جا کر کے تعریف کی جا رہی تھی، وہ تعریف یہاں ختم ہو گئی. اب یہ جو تعریف ہے جو آج کل کتابوں میں لکھی ہوئی، اس تعریف کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس تعریف کے اندر جو قیود ہیں ان قیود کی توضیح کیا ہے؟ تو سب سے پہلے العلم بالاحکام الشرعیہ الفرعیہ من ادلتها التفصیلیہ، یعنی فقہ ان فروعی احکام کو جاننے کا نام ہے جو ادلہ تفصیلیہ سے مستنبط ہوں. ادلہ تفصیلیہ کیا ہے؟ یعنی فقہ کے جو ماخذ ہیں اس میں کچھ اتفاقی ہیں، کچھ اختلافی ہیں. اتفاقی قرآن حدیث اجماع اور قیاس، اور اختلافی جس میں استصحاب ہے، مصالح مرسلہ ہے. تو فقہ ان فروعی احکام کو جاننے کا نام ہے جو ادلہ تفصیلیہ سے مستنبط ہوں. العلم بالاحکام الشرعیہ، احکام شرعیہ کسے کہتے ہیں؟ سنوں گا، احکام شرعیہ کسے کہتے ہیں؟ احکام جمع ہے حکم کی، احکام جمع ہے حکم کی. اور حکم شرعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں مسئلہ ہے، اس پر حکم شرعی کیا ہے. کوئی ہمارے پاس آتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے، اس کا حکم شرعی بیان فرما دیں. کیا مطلب، وہ کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ یہ جائز ہے، ناجائز ہے؟ اگر جائز ہے تو اس کا کرنا کیا ہے، فرض ہے، واجب ہے، اس کی کیٹیگری کیا ہے؟ اور اگر ناجائز ہے تو کیا حکم ہے، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہی ہے، کیا مطلب، کیا تفصیل کیا ہے اس کی؟ حکم شرعی تو اسے ہی کہتے ہیں نا. احکام جمع حکم کی، اور حکم شرعی کہتے ہیں کہ کسی مسئلے پر حکم لگانا، شریعت نے اس کو کیا درجہ دیا ہے، ہاں، اس کی کیٹیگری کیا ہے. اس کے بعد الفرعیہ. اچھا، حکم شرعی کے تحت یہ ساری چیزیں آئیں گی. یہ 7 جو صفات ہیں نا، فرض، واجب، سنت اور مستحب، مندوب، مباح، یہ ساری چیزیں، اور مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، یہ ساری حکم شرعی کے تحت آئیں گی. آپ کسی مسئلے پر حکم لگاتے ہیں تو یہی بیان کرتے ہیں نا، حکم شرعی یہ ہے، یعنی ایسا کرنا واجب ہے، ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے، تو حکم شرعی کے تحت یہ ساری صفات آتی ہیں. اس کے بعد الفرعیہ. الفرعیہ کا لفظ لا کر احتراز ہے اعتقادیہ سے. احتراز ہے اعتقادیہ سے. میں نے آپ کو کہا نا، متقدمین نے جو تعریف کی تھی وہ تعریف بہت زیادہ عموم میں جا کر کے کی تھی. اب اس عموم کو توڑنے کے لیے، اس عموم کو ختم کرنے کے لیے یہ یہاں قید لائے ہیں الفرعیہ. یہ قید عموم کو، یہ قید ختم کر دی ہے. الفرعیہ کا مطلب کیا ہے؟ احکام کی 2 قسمیں. احکام کی 2 قسمیں، ایک اعتقادی، ایک عملی. ایک اعتقادی، ایک عملی. اعتقادی کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، اعتقادی کو اصلی بھی کہتے ہیں اور عملی کو فرعی بھی کہتے ہیں. اعتقادی کو اصلی بھی کہتے ہیں اور عملی کو فرعی بھی کہتے ہیں. اعتقادی کا مطلب یہ ہے کہ وہ احکام یا وہ باتیں جن کا تعلق اعتقاد کے ساتھ ہو، عقیدے کے ساتھ ہو. اور عملی وہ باتیں جن کا تعلق انسان کے عملی زندگی سے ہو، اور وہ فقہ. بعضوں نے اعتقادی کو باطنی بھی کہا ہے اور عملی کو ظاہری بھی کہا ہے. اعتقاد کا تعلق تو باطن سے ہوتا ہے نا. یہ تقسیم اس طرح بھی ہے. بعض نے تقسیم کی ہے ظاہری اور باطنی.
تو باطنی سے مراد اعتقادی اور ظاہری سے مراد انسان سے جو عمل صادر ہوتے ہیں، جو ایک فقہ کا موضوع ہے۔ تو الفرعیہ کی قید لا کر، الفرعیہ مطلب العملیہ، الظاہریہ، اعتقادی مسائل کو اس سے نکال دیا، اعتقادی مسائل کو اس سے نکال دیا، یعنی باطنی مسائل کو اس سے نکال دیا، جس سے علم تصوف بھی نکل گیا، جس سے علم عقائد بھی نکل گیا، علم کلام بھی نکل گیا۔ الفرعیہ کی قید سے اعتقادی کو نکال دیا، اور اعتقادی کا دوسرا نام کیا ہے؟ اصلی، اور تیسرا نام ایک اور تقسیم کے حساب سے اس کو کہتے ہیں باطنی۔ تو الفرعیہ کی قید سے علم عقائد، علم کلام، علم تصوف، یہ ساری چیزیں اس سے نکل گئی۔ فرق سمجھ آیا؟ اس عموم کو کس طریقے سے توڑا ہے؟ متقدمین نے جو عموم رکھا تھا، جب اس عموم کو ختم کیا ہے، اس علم کو، علم فقہ کو علم شریعت کے ساتھ خاص کیا ہے، تو اس قید سے اس عموم کو ختم کیا ہے، الفرعیہ کی قید سے۔ اچھا، یہی وجہ ہے کہ آپ نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ علم عقائد فقہ کا حصہ نہیں ہے، علم عقائد فقہ کا حصہ نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ پہلے حصہ تھا، پہلے علم عقائد فقہ کا حصہ تھا، تو اس قید سے اس کو فقہ سے نکال دیا۔ نہیں سمجھ رہے؟ فقہ کے اندر اتنا عموم پیدا ہو گیا تھا کہ جب اس کو خاص کیا ہے، اس کے دائرے کو محدود کیا ہے، تو اس قید سے دیگر علوم کو نکال دیا۔ تو آج کل جو گفتگو ہوتی ہے کہ عقائد فقہ کا حصہ ہے یا نہیں ہے، تو اس قید سے وہ حصہ نہیں ہے، پہلے تھا۔ پہلے تو فقہ کا حصہ علم تصوف بھی تھا، علم کلام بھی فقہ کا حصہ تھا، لیکن اس قید سے نکال دیا۔ آگے ہے العلم بالاحکام الشرعیہ الفرعیہ من ادلتها التفصیلیہ، من ادلتها التفصیلیہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ من ادلتها التفصیلیہ۔ ادلہ تفصیلیہ تو میں نے بتایا کہ جو ماخذ ہیں فقہ کے، اور 4 اتفاقی، باقی اختلافی۔ من ادلتها التفصیلیہ یعنی وہ فروعی احکام جو ادلہ تفصیلیہ سے مستنبط ہوں۔ ہاں، فقہ کی تعریف کا تو یہی مطلب ہے نا، وہ ان فروعی احکام کو جاننے کا نام ہے جو ادلہ تفصیلیہ سے مستنبط ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فروعی احکام، اگر، یہ بہت اہم بات ہے، فروعی احکام اگر ادلہ تفصیلیہ سے براہ راست مستنبط نہیں کیے، ہاں، فروعی احکام اگر ادلہ تفصیلیہ سے براہ راست مستنبط نہیں کیے، بلکہ کسی اور ذریعے سے پتہ چلے، مجھے کسی فرعی حکم کا پتہ چلا، کسی حکم شرعی کا پتہ چلا، کسی مسئلے کے بارے میں پتہ چلا، اور اس کا حکم مجھے پتہ چل گیا، لیکن مجھے وہ حکم ادلہ تفصیلیہ میں غور کرنے سے پتہ نہیں چلا، میں نے اس حکم کا استنباط ادلہ تفصیلیہ سے نہیں کیا، تو وہ فقہ نہیں ہے۔ نہیں سمجھے؟ میں نے اگر کسی حکم کا استنباط ادلہ تفصیلیہ سے نہیں کیا اور مجھے اس حکم کا پتہ چل گیا، تو اسے فقہ نہیں کہیں گے۔ آپ کو کسی مسئلے کا پتہ ہے، لیکن آپ نے ادلہ تفصیلیہ میں غور کر کے اسے مستنبط نہیں کیا، تو نہ یہ فقہ ہے نہ آپ فقیہ۔ اگرچہ آپ کو کروڑوں مسائل کا علم ہو، اگرچہ آپ کو کروڑوں مسائل کا علم ہو، لیکن آپ نے ادلہ تفصیلیہ میں غور کر کر اس کا استنباط نہیں کیا، بلکہ آپ نے کسی سے سن لیے،
یا مطالعے میں آپ کے آ گئے جس کی وجہ سے آپ کو اس کا علم حاصل ہو گیا، تو نہ اسے فقہ کہیں گے نہ آپ کو فقیہ کہیں گے. آپ خود مطالعے کے ذریعے اس کا علم ہو گیا. فقیہ کی جو تعریف اصلاً صادق آتی ہے نا، وہ صرف مجتہد پہ آتی ہے، صرف مجتہد پر. حقیقتاً باقی مجازاً سب کو کہہ دیتے ہیں، مجازاً تو کسی ماہر مفتی کو بھی فقیہ کہہ دیتے ہیں، لیکن فقیہ کی تعریف جو اصلاً اور حقیقت میں صادق آتی ہے وہ صرف ایک مجتہد پر صادق آتی ہے، کیونکہ مجتہد کے اندر ہی اجتہادی صلاحیتیں ہوتی ہیں. وہی نصوص کے اندر غور کر کے حکم شرعی نکالتا ہے، حکم شرعی معلوم کرتا ہے. صرف وہی حقیقی معنوں میں فقیہ ہے. اس کے علاوہ حقیقی معنوں میں کوئی فقیہ نہیں ہے. اسے آپ مفتی کہہ لیں یا ناقل کہہ لیں کہ مجتہد نے جو حکم بیان کیے ہیں اس حکم شرعی کا نقل کرنے والا ہے، عوام تک پہنچانے والا ہے. تو حقیقی معنوں میں فقیہ وہ ہے جو ادلہ تفصیلیہ میں غور کر کے حکم بیان کرے، نہ کہ اپنے مطالعے اور کسی سے سن کر کے بیان کرے. سمجھ گئے نا فقہ کسے کہتے ہیں اور فقیہ کسے کہتے ہیں. آگے کیا التفصیلیہ. التفصیلیہ کی قید کا کیا مطلب ہے؟ ادلہ تفصیلیہ یہ احتراز ہے اجمالیہ سے، احتراز ہے اجمالیہ سے. اب اجمالیہ کسے کہتے ہیں؟ ادلہ اجمالیہ. اجمالیہ اسے کہتے ہیں کہ کسی شخص کو یہ پتہ ہو کہ یہ حکم قرآن میں آیا ہے، یہ حکم قرآن میں آیا ہے. اگر کوئی اس سے دلیل مانگے تو وہ بتائے گا کہ قرآن میں ہے، لیکن یہ جو اس کی دلیل ہے نا یہ بڑی اجمالی دلیل ہے. ادلہ تفصیلیہ اسے نہیں کہیں گے. اگرچہ قرآن ادلہ تفصیلیہ یعنی فقہ کے ماخذ میں اولین ماخذ ہے، لیکن اس کو یہ پتہ ہے کہ قرآن میں آیا ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہے قرآن کی جس آیت کے اندر آیا ہے اس آیت میں کیا کلام ہے، کون سی آیت ہے. وہ آیت محکم ہے، وہ آیت متشابہ ہے، وہ آیت مجمل ہے، وہ آیت مفسر ہے. اس آیت کی شان کیا ہے؟ وہ ناسخ ہے، وہ منسوخ ہے. اس کے مقابلے میں کوئی حدیث مشہور تو نہیں ہے جس سے اس آیت کا تعارض ہو رہا ہو. یعنی یہ تمام تفصیلات، یہ تمام گہرائیاں اگر اسے معلوم نہ ہو، اس کو فقط اتنا پتا ہو کہ یہ حکم قرآن میں آیا ہے، قرآن کی فلاں آیت میں آیا ہے، تو ہم اسے ادلہ تفصیلیہ میں شمار نہیں کریں گے، بلکہ ادلہ اجمالیہ. اور ایسے علم کو ہم فقہ نہیں کہیں گے. مثلا مجھے اس بات کا علم ہے کہ یہ جو حکم میں بیان کر رہا ہوں یہ قرآن کی فلاں آیت سے پتہ چلتا ہے، یہ تو مجھے پتہ ہے، لیکن اس آیت کی تفصیلات کیا ہے، اس آیت کی شان کیا ہے، اس آیت کی گہرائیاں کیا ہیں، یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ آیت منسوخ ہو، آپ نے اس کو لے کر کے حکم بیان کر دیا. کیا قرآن میں منسوخ آیتیں نہیں ہیں؟ تو اس علم کو، اس جاننے کو یہ فقہ نہیں کہیں گے. فقہ تو دین کی باریک سمجھ کر آ رہا ہے، دین کے گہرے فہم کر آ رہا ہے. ادلہ تفصیلیہ سے احکام کے استنباط کرا رہا ہے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو فقہ کی تعریف کیا ہو گئی؟
العلم بالاحکام الشرعیہ الفرعیہ من ادلتها التفصیلیہ. واضح ہوئی کچھ؟ احکام شرعیہ، احکام جمع حکم کی، اور حکم شرعی کی صفات میں کچھ، اور فرعیہ سے دیگر علوم کو نکالا ہے. اور من ادلتها التفصیلیہ، ادلہ میں کچھ کلام ہے، اور تفصیلیہ قید ہے، احتراز ہے اجمالیہ سے. تو اس تعریف کا حاصل یہ ہوگا کہ فقہ ان فروعی احکام کو جاننے کا نام ہے جو ادلہ تفصیلیہ سے مستنبط ہوں، یعنی وہ مسائل جو ادلہ تفصیلیہ سے مستنبط ہوں ان کے بارے میں احکام کا پتہ چل جائے کہ ادلہ تفصیلیہ سے جو ہمیں حکم معلوم ہو رہا ہے یہ حکم وجوب کا درجہ رکھتا ہے، یہ حکم استحباب کا درجہ رکھتا ہے، یہ فرضیت کا درجہ رکھتا ہے، یا مکروہ تحریمی ہے یا مکروہ تنزیہی ہے، کیا ہے؟ ہاں، وہ مسائل جو ہمیں ادلہ تفصیلیہ سے ہم نے جس کے استنباط کیا ہو ان کے بارے میں یہ معلوم کرنا کہ اس پر حکم شرعی جو لگے گا وہ کیا لگے گا، اسے کہتے ہیں فقہ. اور اس پوری تفصیل کے مطابق جو اس فن میں لگتا ہے اسے کہتے ہیں فقیہ، اسے کہتے ہیں فقیہ. تعریف واضح ہو گئی؟